بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی رکوع 24، اس کی ابھی میں نے ایک ہی آیت پڑھی 189، لیکن میں اس کو آگے تک لے کر جاؤں گا۔ ہم کو 189 189 سے 203 تک کی آیت یاد لینا ہے، چاہے سرسری سے ہی، لیکن اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلا حکم حج کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ اور اس کے بنیادی احکامات اس میں آتے ہیں۔ اس کی تفصیلات پھر سورہ بقرہ کی ان آیتوں کی، یعنی جو رکوع 24 میں ہے، رکوع 25 میں، رکوع 24 اور رکوع 25 بقرہ، اس کی اور تفصیلات ملتی ہے اس کے بعد سورہ حج میں، اس کے بعد سورہ ابراہیم میں، اور پھر کچھ تفصیلات اس کی ملتی ہے سورہ صافات میں۔ تو یہ 3-4 جگہ کی آیتیں ہم کو دیکھنی پڑتی ہے، تو اس کے بعد ہم کو پھر حج کے احکام، حقیقت حج اور روح حج، اس کی گہرائی میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم صرف وہ پورے جو 2 رکوع میں احکامات دیے گئے تھے جو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے تھے، یعنی یہ دور ہے 6 ہجری کا، جب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، وہ 8 ہجری میں فتح ہوا، ابھی پہلے عمرے پر جانے والے تھے حدیبیہ میں۔ اس وقت کیا حالات آ سکتے تھے، آپس کی جنگوں کے حالات، اس میں کیا اجازت، کیا پابندیاں۔ پھر شروعات اللہ تعالیٰ ایسے کی کہ یہ محترم مہینے، حرام مہینے کیا ہے، کیوں ہے، یہ لوگوں کا سوال ہے، تو پھر وہ جواب۔ پھر آگے حج سے متعلق بھی بہت ساری باتیں یہ رکوع 24 اور رکوع 25 میں آئی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا یاد دلانے کے لیے بتا دوں کہ آپ نے ہم نے غور کیا کہ پچھلے 2 مہینے میں ہم نے سب سے زیادہ غور کیا تھا رکوع نمبر 23 پر، وہ تھا پورا رمضان کے بارے میں، کہ رکوع 23 183 183 سے 188 188 6 آیتوں میں پورا غور و فکر ہمارا رمضان کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ ساری آیتیں لالی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام ہوتے، یعنی ایک باضابطہ احکامات کا تسلسل ہے کہ وہ دوسرے حج کے بارے، دوسرے فرض کے بارے میں وہاں تفصیلات آئی، روزے کے بارے میں، اور یہ بھی تیسرا حج کے بارے میں یہاں تفصیلات آ رہی ہے۔ تو ایک تسلسل، سلسلہ، کنٹینیوشن اس لحاظ سے بھی ہے۔ پھر جو حکمتیں ہیں، اس وقت کے جو حالات ہیں، حالات میں اجازتیں ہیں، جو گنجائشیں ہیں، اور جو حکمتوں کا اللہ تعالیٰ نے لحاظ رکھا ہے، جو احکامات جس طرح سے دیے ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ غور کریں گے۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ اہلہ سے متعلق پوچھتے ہیں۔ اہلہ جمع ہے ہلال کی، ہلال چھوٹا چاند، کیونکہ بڑے چاند کے لیے عربی میں لفظ ہے قمر، پورا چاند رہے گا یا بڑا چاند رہے گا تو اس کے لیے لفظ ہے قمر، لیکن چھوٹا جو بڑھتا چلے جاتا ہے اس کے لیے لفظ ہے ہلال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اہلہ کیا ہے، ہلال کیا ہے۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہلال 1 تاریخ سے 14 تاریخ تک کا اس کا بڑھنا، یہ بھی اہلہ میں آتا ہے، اور اس سے زیادہ اہلہ میں یہ آتا ہے کہ 4 محترم مہینے کہ محرم، اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحج،
یعنی پہلے ذیقعد، ذیلحج، محرم اور ایک بیچ میں مہینہ ہے رجب، تو 4 مہینے بیچ میں ہے رجب، اور ادھر 3 متصل ہے، ذیقعد، ذیلحج، محرم، تو یہاں 3 متصل ہے اور وہاں اکیلا رجب ہے۔ تو یہ سوال آیا کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ ایک محترم بیچ میں الگ، یہ 3 محترم بیچ میں الگ، دونوں کے بیچ میں اگر آپ محرم کے بعد دیکھیں تو 5 مہینے کا گیپ ہے، اور رجب کے بعد دیکھیں تو 3 مہینے کا گیپ ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ اب دیکھیے اس وقت حالات ایسے تھے 14 سال پہلے کہ لوگوں کی جنگیں، قبیلوں کی، قافلوں پر حملے، اور یہاں تک کہ حج کے عمرے کے قافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ طے کیا کہ دیکھو اب ہم 4 مہینے بہت محترم کر رہے ہیں جو پہلے سے تھے، لیکن تم نے اس کے حدود توڑ دیے تھے، لیکن اب پھر سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ 3 مہینے محترم حج کے دور کے، ذیقعد، ذیلحج، محرم، یہ 3 ادھر، اور ادھر اس سے 3 مہینے پہلے، یہ اس کے بعد 5 مہینے بعد وہ ہے رجب، وہ محترم ہے۔ تو وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ حج کا مہینہ تو مقرر ہے، اور حج کا مہینہ تو 4000 سال سے مقرر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب سے حج کو مقرر کیا تھا اللہ کے حکم سے، حالانکہ اس سے پہلے بھی تھا، لیکن بڑے پیمانے پر دنیا میں جو دعوت دی، جو حج پر بلایا، حج کو پھر سے اسٹیبلش کیا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ماں ہاجرہ نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ پھر وہ جو رجب کا معاملہ ہے، رجب ہے عمرے کے لیے، یعنی ادھر 3 مہینے کے گیپ کے بعد اور ادھر 5 مہینے کے گیپ کے بعد رجب رکھا گیا تھا عمرے کے لیے، کہ باہر والوں کے لیے، یہ بات ذہن میں کیجیے رکھیے، جو اطراف کے ہے، مکے کے اطراف کے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں عمرے کا، وہ کبھی بھی کرے، لیکن باہر والے جو خاص طور پر سفر کر کے آ رہے ہیں تو ان کے لیے پورے احترام کے ساتھ، محترم، ریسپیکٹ کے ساتھ، جس میں جنگیں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، اور کوئی کسی کو ایذا نہیں پہنچائے گا، تو اس کے لحاظ سے رجب عمرے کے لیے، اور یہ 3 ذیقعد، ذیلحج اور محرم یہ حج کے لیے، تو 1 مہینہ ادھر عمرے کے لیے اور 3 مہینے حج کے لیے محترم رکھے گئے، ریسپیکٹیبل، کہ جس کا احترام کیا جانا چاہیے، کہ جس میں کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، کسی قافلے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور کوئی جو ہے تو اپنی دشمنی اور بدلے نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ ادھر ایک ہی اس لیے ہے رجب میں کہ عمرہ تو بہت کم ہوتا ہے، عمرہ اگر آج آپ کریں تو 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اطراف سے بھی آتا تھا تو 1 دن کا ہوتا تھا، اور اطراف والے آتے بھی تو اس وقت جو عرب میں سفر ہوتا تھا تو 15 سے 20 کلومیٹر پر ڈے ان کا سفر ہوتا تھا، تو اس لحاظ سے قریب والوں کے لیے انہوں نے 1 مہینے کا موقع رکھا۔ لیکن چونکہ حج کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو وہ 6 دن، اس کے پہلے کے کچھ دن، اس کے بعد کے کچھ دن، تو اس کے لحاظ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 مہینے رکھے کہ اگر دور دراز سے بھی کوئی آ رہے ہیں تو پہلا 1 مہینہ ان کے لیے سفر کا، پہلا 1 مہینہ بولے 40 دن، یعنی ذیقعد 30 دن، ذیلحج کے 10 دن، تو ادھر ان کو 40 دن مل رہے ہیں یا 37 دن مل رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس اور دن رہیں گے، بھرپور دن، 50 دن گھر جانے کے لیے رہتے ہیں، تو یہ موقع یا 45 دن جانے کے لیے رہیں گے، تو یہ موقع اللہ تعالیٰ اس لیے رکھا تھا کہ بہت احترام کے ساتھ، امن کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ ادھر وہ عمرے کے لیے آئے اور ادھر وہ حج کے لیے آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو برتنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ مہینے ہم نے جو محترم کیے، یہ 3 وہ 1 کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ہی مواقیت، کہ یہ تمہارے لیے مواقیت ہے، مواقیت جمع ہے، پلورل ہے، میقات کی، میقات کا مطلب ڈیوریشن، میقات کا مطلب ٹینیور، میقات کا مطلب وہ عرصہ، وہ ایام کہ جس میں ان عبادتوں کو پورا کیا جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ باضابطہ کرتا ہے کہ وہ ٹینیور کیا ہے، وہ ایام کیا ہے، وہ ڈیوریشن کیا ہے، وہ دورانیہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دورانیہ بتایا، ادھر 1 مہینہ ادھر یہ 3 مہینے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے مواقیت۔ لیکن لوگوں نے اس سے یہ بھی لیا کہ مواقیت جس کی واحد سنگولر ہے میقات، تو میقات جو ڈیوریشن ٹینیور بتاتی ہے، تو آپ دیکھیے اگر اس کو آپ چھوٹے سے لیول پر لیں تو ہلال چاند کی جو چھوٹی میقات ہے وہ 24 گھنٹے کی،
چھوٹی میقات کہ 24 گھنٹے میں وہ کب نکلے گا اور کتنا نظر آئے، اس کی ایک چھوٹی میقات جو 1 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک، اور اس کے بعد 15 سے لے کے پھر 1 تک اس کا ڈاؤن فال، پہلے بڑھنا اور اس کے بعد چھوٹا چھوٹا ہوتے جانا، پھر ہلال کی کیفیت میں جانا۔ تو آپ دیکھیے میقات، ٹینیور، ڈیوریشن اس کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد یہ جو 3 مہینے ہیں وہ بھی ایک میقات بنی، وہ جو 1 مہینہ ہے وہ بھی ایک میقات بنا، ایک ڈیوریشن بنا، ایک ٹینیور بنا، ایک دورانیہ بنا۔ تو اس لحاظ سے ہمارے ذہن میں کلیئر رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بھی جو جواب دیا تو وہ ہر لحاظ سے بہت مکمل ہے، حکم کے لحاظ سے بھی، اصول کے لحاظ سے بھی، اور آپ کو بہت حیرت ہوگی سائنس کے لحاظ سے کہ اگر سائنٹیفکلی بھی لوگ غور کرنا چاہیں کہ ارے بھائی چاند کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ کیا بتا رہے، یعنی وہ ایک میقات ہے، وہ ایک ڈیوریشن ہے، تو ایک ڈیوریشن ہی ہے نا کہ 24 گھنٹے میں کیا ہوگا، مہینے میں کیا ہوگا، اور وہ 3 مہینے اور وہ 1 مہینے کیوں رکھا گیا، سال کیوں ہے؟ تو آپ دیکھیں اس وقت اگر یہ کہا جاتا کہ نہیں چاند گردش کر رہا ہے، زمین کا، وہ تو لوگ تو مانتے ہی نہیں تھے، یہ کیا نئی بات لے کر آ گئے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ بہت اصولی بات ارشاد فرمایا، دیکھو ایک وہ ٹینیور ہے، ایک دورانیہ ہے، ایک میقات ہے، تو 1 دن سے لے کر وہ پورے مہینے کی بھی ہے، پھر وہ 3 مہینے اور وہ 1 مہینے کی ہے۔ تو اس لحاظ سے پورے کلیئرٹی کے ساتھ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ آتا کب ہے، یہ آتا ہے عربی کی گہرائی میں جانے کا، ورنہ ویسے کس کو سمجھنے والا ہے مواقف کیا ہے، میقات کیا ہے، دورانیہ کیا ہے، ٹینیور کیا ہے، ڈیوریشن کیا ہے، یہ کسی کے بھی پلے نہیں پڑتا، اور بتاتے بھی نہیں لوگ، اور وہ بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کو بڑھایا نہیں گیا، ان کو سمجھائے وہ جو 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں دور دور تک کہ دورانیہ کیا اور ڈیوریشن کیا اور میقات کیا ہوتی ہے، تو یہ بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کو لیکن ایسے ہی غور و خوض کرنا ہے کہ اگر 14 سال پہلے کا سوال ہے تو 14 سال پہلے کا جواب کیا ہے، اور آج اگر ایک آدمی سوال کرتا ہے تو ہمارا جواب کیا رہے گا، یعنی تاریخ کے لحاظ سے بھی، اس وقت کے حج کے حکم کے لحاظ سے بھی، اور آج سائنس کے لحاظ سے جواب کیا رہے گا، یہ آپ کے پاس تیار رہنا چاہیے۔ ایسی تیاری ہے تو مطلب آپ قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کا ایک صحیح اور اچھا جامع جواب دے سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مواقیت للناس، ذرا لفظ پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مواقیت للمسلمین، یہ نہیں کہا کہ ڈیوریشن میاں بھائیوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ انسان اپنا روز طے کیسے کرے، اپنا مہینہ کیسے طے کرے، اپنا کیلنڈر اور اپنی جنتری کیسے طے کرے ہو، اور پھر وہ انسان جو اب ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے وہ 4 مہینے، بات ہے کہ سب کے لیے جواب کہ انسانوں کے لیے ہم نے میقات، یہ دورانیہ اور یہ ایام طے کیے ہیں، سب کے لیے جواب ایک جامع جواب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے، والحج، مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب ذرا ہم یہاں رکیں گے کیونکہ اصل میں ڈھانچے حج پہ لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں، ڈھانچے حج، اسٹرکچر آف حج، روح حج کے بارے میں لوگ بہت کم ہیں۔ وہ لوگ جو ڈھانچے حج سمجھاتے بھی ہیں، میں نے جب ان سے پوچھا تو وہ بھی روح حج زیادہ نہیں بتا سکے۔ اب ہم اس پر غور کریں گے کہ اب یہ جو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے الحج، تو پہلے تو حج، پھر اس کے بعد اور ال لگایا گیا، تو یہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے پہلے حج کے معنی سنیے۔ حج جو لفظ ہے نا، تو منجد ایک عربی اور اردو کی ڈکشنری ہے۔ منجد میں حج سے ہا جا 3 لفظ ہے، 3 حرف ہے، 3 حرف، ہا جا اس سے بنتا ہے حج، کیونکہ جو 2 بار آتا ہے۔ تو اصل میں اس کے 40 معنی ہیں، یہ لفظ کے 40 معنی ہیں، اور یہ اچھوں کو معلوم ہے، اور لوگ جاتے ہیں، بتاتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں اس کے 3 معنی پہ غور کروں گا، لیکن ہم تھوڑا سا گہرائی سے کروں گا۔ دیکھیے حج کے 3 معنی ہیں۔ حج کا ایک معنی ہے نیت، حج کا ایک معنی ہے نیت، حج کا ایک معنی ہے ارادہ، اور حج کے ایک معنی ہے ارادے کا سفر، اور سفر کے ساتھ ارادہ۔ یہ ہے اس کے 3 بڑے معنی جو جن میں آتے ہیں، یا اس وقت کے پس منظر سے بھی اور حکم کے حوالے سے بھی آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی چیز جو سمجھنا چاہیے کہ نیت کے سلسلے میں، کہ حج کوئی کرنا چاہتا تو اس نے ایک بہت بڑی نیت، اور آپ غور کریں گے کہ جتنے احکامات ہیں، جیسے نماز، صلاۃ، روزہ، صوم، زکوٰۃ، 3، اور یہ 4تھا حج۔ حج ان میں ایسا ہے کہ
کہ جو دو لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ایک تو اس میں دورانیہ بھی بہت لمبا ہے اور خرچ بہت زیادہ ہے اور جسمانی مشقت بھی بہت زیادہ ہے اس میں، روحانی عبادتیں بھی ہیں اور اپنی نفسیات پر، اپنی پوری کیفیت پر صبر کا معاملہ ہے اور مشقت بہت لمبی ہے، کیونکہ اس وقت تو 3 مہینے کی تھی، 3 مہینے کی، آج تو وہ جہاز کی وجہ سے 1 مہینہ ہوا، بلکہ لوگ تو شارٹ میں اس کو 10 دن بھی کرتے ہیں کہ وہ 7 دن مکہ میں رہتے ہیں، 3 دن مدینہ میں جاتے ہیں اور بعد میں امریکہ UK وغیرہ اڑ جاتے ہیں۔ 2016 میں جب میں حج کر رہا تھا تو امریکہ سے جو لوگ آئے تھے 10 دن میں اپنا حج مکمل کر کے چلے گئے تھے، تو مکے میں 7 دن رہے، 3 دن مدینے میں رہے اور اڑ گئے۔ تو اصل تو وہ 10 ہی دن، 6 دن ہوتے ہیں، 6 حج، اصل حج تو 6 ہی دن ہے، لیکن چونکہ آپ جا رہے ہیں تو زیارت مدینہ بھی کر لیں گے نا، آپ صبح سے چھوڑیں گے، کسی کو 450 کلومیٹر ہے تو آپ وہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی زیادہ اہم ہے کہ آپ وہ زیارت بھی کر لیں، حالانکہ وہ حج کا حصہ نہیں ہے، وہ حج کے سفر کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ جا رہے ہیں تو کوئی 2000 کلومیٹر، کوئی 4000 کلومیٹر، کوئی 7000 کلومیٹر سے آ رہا ہے، کوئی 11000 کلومیٹر سے آ رہا ہے، تو وہ دونوں چیزیں کرے گا نا، کہ وہ ادھر بھی 6 دن دے گا اور ادھر بھی کچھ نہ کچھ دن دے گا، یہ دونوں کے ساتھ ملا کے کوئی اور دن بڑھا لے گا۔ عام طور پر اب بھارت سے لوگ 30 دن کرے جاتے ہیں، جو پیکیج عام طور پر ہے 30 دن کے ہوتے ہیں، کوئی 35 کوئی 40 کا بھی دیتا ہے، ہماری خوش نصیبی ہمیں 48 دن کے پیسے پیکیج میں تھے تو 48 دن رہے، تو جس کو جو موقع ہے، جو آپریٹرس ہے، یہ گورنمنٹ نے جو طے کیا ہے اس لحاظ سے ہم کو وہ موقع ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں حج میں یہ جو 3 چیزیں، ایک تو نیت اور دوسرے ارادہ اور دوسرے وہ ارادے کے ساتھ سفر اور وہ سفر کا وہ ارادہ، ٹھیک ہے، اب ہم اس پر غور کریں نیت کیا ہے۔ یہ حج کے ایک معنی جو 40 معنوں میں سے ہے نا، وہ ہے حجت، ایک لفظ ہے حجت، اس میں ہے جی ڈبل جی اور پھر تے آتا ہے حجت، کیونکہ جی پر تجدید ہے۔ اب دیکھ اصل جو معنی حج کی ہے نا کہ حج ہے حجت بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حج کا موقع جس کو ملا، حج کا موقع جس کو ملتا ہے اور جو حج کر کے آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی حجت نصیب ہو گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں نا تم پر حجت ہو گئی، حجت ہو گئی مطلب بھائی تم پر معاملہ پورا ہو گیا، معاملہ پورا کا پورا تمہاری سمجھ میں آ گیا یا سمجھا دیا گیا یا پوری طرح ساری چیزیں بتا دی گئی، وہ ہے حج۔ کہ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو مرکز ہے عبادت کا، جو مرکز ہے عقیدت کا اور جو مرکز ہے اللہ کے نور کا اور رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کعبہ ہی ہے، اور اس کے بعد مسجد نبی ہے۔ ہوتا تو پہلے یہ بھی تھا کہ لوگ ادھر وہ 1200 کلومیٹر ادھر بھی چلے جاتے تھے بیت المقدس، اور وہاں اجازت نہیں آسانی سے جانے کی، انہیں لوگ 1200 کلومیٹر ادھر بھی چلے جاتے کہ چلو تینوں بڑے مراکز کا ایک ہی ساتھ دورہ کیا جائے۔ پہلے ہوتا تھا 1970 تک ہوتا تھا کہ لوگ 3 جگہ کا پیکج بنا کے پورا کرتے تھے، لیکن اب بعد میں جب سختیاں انہوں نے کر دی دشمنوں نے تو اس کے بعد سے موقع نہیں رہا۔ خیر، تو یہ جو 2 مراکز ہیں نا، تو یہ کیا حجت پوری کرتے ہیں کہ وہ پوری تاریخ اسلام جو 7000 سال سے چل رہی ہے، انہیں اب کی معلومات کی مقدار ہے۔ ہم کہیں گے چلیے ابراہیم آدم علیہ السلام سے کہ آدم علیہ السلام کا مرکز بھی کعبہ ہے، اور اس کو پوری طرح سے جدید انداز میں مرتب کر کے ساری دنیا کو بلانے کا کام کیا، وہ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام، 4000 سال پہلے، تو 4000 سال سے تو کعبے کی حیثیت، پوزیشن، ریسپیکٹ، احترام بہت مسلم ہے، ویل اسٹیبلشڈ ہے، ویل اسٹیبلشڈ۔ تو یہ ویل اسٹیبلشڈ پوزیشن جو ہے یہ 4000 سال سے، اور دیکھیے اس لحاظ سے بھی کعبہ بہت اہم ہے۔ کعبے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ کعبہ مرکز ہے نا دنیا کا، وہ جیوگرافیکلی بھی دنیا کا مرکز ہے، جیوگرافیکلی کہ وہ گلوب میں، دنیا کے بال میں سینٹر پر اگر دیکھا جائے آبادی کے تو وہاں ہے۔ اس کو چاہے آپ شمال سے دیکھیے، جنوب سے دیکھیے، مغرب سے دیکھیے، مشرق و بیچوں بیچ جہاں سے آبادی کی تقسیم کی گئی، ٹھیک۔ اس کے بعد آبادی جو سب سے زیادہ ہے مشرق اور مغرب، تو مشرق اور مغرب کا بیچوں بیچ بھی کعبہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بقرہ میں کہا ہدی للناس، کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کہ جب بھی تھا 1000 سال پہلے،
4000 سال پہلے بھی تھا اور اب ہمیشہ کے لیے ہدی للناس، کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے کہ اگر وہ ہدایت لینا چاہتے ہیں تو وہاں ہدایت کا مرکز ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ جس کی نیت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا میرا گھر، میرا گھر، میرا بیت۔ اللہ رہتا نہیں ہے وہاں، اللہ نے یہ دکھایا کہ زمین پر میں نے اپنا کوئی مرکز جو بنایا ہے اپنے جلال کا، اپنے نور کا، اپنی برہان کا اور اپنی نشانیاں دکھانے کا، تو وہ کعبہ ہے۔ اس لحاظ سے بیت المحرم اور اس لحاظ سے بیت الحرام بہت ریسپیکٹیبل گھر، اور بیت اللہ بھی کہا، بیت اللہ بھی کہا، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر اس مرکز کے لحاظ سے کہ یہ ایک ایگزامپلری پلیس ہے، سینٹرل پلیس ہے، مرکزی مقام ہے ساری انسانیت کے لیے کہ جہاں اللہ کی برہان دیکھ سکتے۔ کیا کیا برہان دیکھ سکتے؟ میں دو کہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی تو کئی، سب سے بڑھ کر وہ کعبہ ہے۔ آپ دیکھیے اس کی بلندی جو ہے نا 31 فٹ ہے، صرف 31 فٹ، اور چاروں جو اطراف ہے نا اس کے، وہ کہیں 21 فٹ ہے، کہیں 22 فٹ ہے، کہیں 22.5 فٹ، یعنی سائڈ سے وہ ایک دم مکمل نہیں ہے، کیوب نہیں ہے، کہیں 21، کہیں 21.5، کہیں 22، 22، اور ہائٹ 31 فٹ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو بڑے بڑے پتھر اور اس میں اپنی جو برہان لائی ہے وہ ہے کمال کہ دیوانہ وار لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں کہ اس کعبے کا دیدار ہوگا۔ اور وہ تو بہت مشہور ہے، کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر، لوگوں نے تو کئی چیزیں اس پر لکھی بتائی۔ آپ دیکھیے کیا پہلی نظر، کیا مستقل نظر اور کیا آخری نظر۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو ہر ایک روتا ہوا ہی آتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو اللہ کا گھر احترام کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے، جلال کے اعتبار سے، نشانیوں کے اعتبار سے وہ چھوڑ رہا ہے، تو سوائے آنسوؤں کے اب کوئی خراج عقیدت اس میں نہیں ہوتا، سوائے آنسوؤں کی جھڑی کی۔ تو لوگ آنسوؤں کی جھڑی کے ساتھ ہی جاتے ہیں اور آنسوؤں کی جھڑی کے ساتھ ہی آتے ہیں، بہت ہی پاکیزہ آنسو، بہت ہی برے جذبات کے ساتھ چھلکتے ہوئے آنسو، اور بہت ہی اللہ کی محبت میں چھلکتے ہوئے آنسو، اور بہت ہی اگر کسی کے پاس شعور ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انبیاء کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ماں ہاجرہ کے بعد اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد جس طرح سے آباد کیا اور جو قربانیاں دی اس کے لیے صاحب ہے، آپ دیکھیں وہ پورا پس منظر اگر کسی کے ساتھ آتا ہے اور اس نیت کے ساتھ جا رہا ہے اور اس نیت سوچتا ہے تو وہ ٹھیک سے نیت کے ساتھ جو نواز کر سکتا ہے کہ پوری تاریخ کی جھلکیاں تو اس کے سامنے رہنا چاہیے کہ کیا ہوا آدم علیہ السلام کے دور سے، کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، وہ تینوں کی قربانیوں کے حوالے سے، ایک خاندان کی عظیم الشان باپ ابراہیم علیہ السلام، ماں ہاجرہ اور عظیم الشان بیٹا اسماعیل، وہ اس کو برپا کر رہے ہیں، وہ کھڑے کر رہے ہیں اس کو، وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اور وہ اس کو معمور کر رہے ہیں اس بیت المعمور کو۔ تو اب یہ جن کے پاس شعور رہتا ہے وہ اس کا صحیح سبق لے سکتے ہیں، ورنہ جن کے پاس یہ تھا کہ انہوں نے 7 چکر مارو، پہلے چکر میں یہ پڑھنا، دوسرے چکر میں، تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں چکرے ہو جائیں گی، حج بھی ہو جائے گا، لیکن وہ جو روح ہے کہ کیوں، اسے ایک شاعر نے بہت اچھا کہا، اس نے کہا طواف تو کرتا ہے، چکر لگا رہا، پریکرما کر رہا، پریکرما، ان کے پاس بھی ہے پریکرما، کہ طواف تو کرتا ہے مگر جان نہیں دیتا۔ طواف تو جان دینے کے لیے تھا، ارادہ اور نیت یہ ہونا چاہیے تھا کہ جان حاضر ہے، چکر تو لگا رہا ہوں لیکن اس جذبے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ لگا رہا ہوں کہ جان تجھ پر نچھاور ہے، صرف چکر نہیں ہے میرے ساتھ چکر، اور کچھ رٹ کے پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ اکثر کو تو میں نے دیکھا کیا ملیشیا، کیا انڈونیشیا، کیا جاپان، کیا سیریا کے ایک بچہ ہے آدمی پڑھ رہا اور باقی سب رٹ رہے ہیں۔ یہ شعور ہے تمہارا حج کے سلسلے میں؟ یہ جانتے ہو حج کی نیت کے بارے میں کیا شعور ہے؟ تو آپ دیکھو لوگ معلوم ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا۔ تو آپ یہ ہے اس کی سب سے بڑی شان کیا ہے، جان دینے کی بات ہے کہ طواف تو کرتا ہے مگر جان نہیں دیتا، محبت کی زبان میں اسے پروانہ نہیں کہتے، محبت کی زبان میں اسے پروانہ نہیں کہتے۔ ارے وہ پروانہ ہی کیا جو جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پروانہ تو آگ پر نثار ہونے کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی خالی چکرا مارنے کے لیے تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ تو کیا خوب اس نے جناب منظر نگاری کی اور سچائی کی،
سچائی یہی کیا آپ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں تو یہ طے کیجئے کہ جان حاضر ہے. اور لبیک کا مطلب ہی کیا ہے؟ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آیا ہوں اور ناشتے کو جاؤں گا اور پھر آؤں گا اور پھر اچھا کھا کے آؤں گا اور پھر جاؤں. نہیں، ارے اے اللہ میں وہ لبیک کہہ رہا ہوں کہ اگر جان لے لے تو بھی سودا سستا ہے، سودا سستا ہے. تو وہ لبیک ہے، یہ لبیک اللہم لبیک کہ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں اور جان کے ساتھ حاضر ہوں. وہ سب چھوڑ چھاڑ کے آ گیا میں. وہ گھر میں کون ہے، کیا ہے، زمین کیا ہے، جائیداد کیا ہے، کاروبار، وہ سب چھوڑ کر آ گیا ہوں میں اور بس حاضر ہوں کہ جان لے لے، جان لے. ایک صاحب نے جناب جو پہلی نظر پڑی تو لوگوں کے پاس بہت خواہشیں رہتے، کسی کی کھیت کی، کسی کی پلاٹ کی، کسی کی کار کی، کسی کی سونے زر زیور کی. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ اب تو نے جو یہ گھر دکھا دیا تھا حجتی پوری کر دی، تو نے تو مجھ پر حجتی پوری. اور کس کا نصیب ہے؟ 800 کروڑ میں کہ یہ 183 کروڑ اور 183 کروڑ میں کہ وہ 30 لاکھ ان کو موقع ملا. اور پھر اس میں شعور الگ ہے کہ بے شعوری کیا ہے اور شعور والے کیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. چلیے تو اب آپ دیکھیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تو نے یہ حجت جو پوری کری نا اور یہ تیرا گھر جو دکھا دیا نا، تو میں بھی اس سے کم پر تو تجھ پر راضی نہیں ہے. میں بھی اب اس سے کم پر تو تجھ سے راضی نہیں ہے کہ تیرے دین کے لیے میری زندگی لے لے، میرے گھر والوں کی زندگی لے لے. اس سے کم پہ تو میں بھی راضی نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے پہلی نظر کی شان. یہ ہونا چاہیے نا کہ ایک لسٹ لے کر جائیں چھوٹی سی اور پڑھ رہے ہوں جا کے یہاں یہ پلاٹ، یہ گھر، وہ فریج، خاص فریج ہے تو بیٹھنی بھی تھی. یہ نہیں ہوتا. جان دینے کی بات ہوتی ہے، جان دینے کی بات کہ تو نے تیرا گھر ہی دکھا دیا. اب تو حجت، اب تو دیکھنا رہا ہے، اب کوئی دیکھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں کائنات میں. کائنات میں اب دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں. اب تو نے اب پہلی نظر ڈلوا دی تو اب اس نیت کے ساتھ جناب دعا یہ، میں ان کو بہت باشعور سمجھتا ہوں اور ہر باشعور یہی دعا کرے گا. چھوٹی سی لسٹ لے کر نہیں جائے گا جیب میں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگے گا اس رب سے جس کے پاس اتنے خزانے ہیں. تو یہ مانگے، یہ مانگے کہ اب تو بھی میرے اور میرے گھر والوں کی زندگی لے تیرے دین کے لیے، تیرے دین کے کام کے لیے. اس سے کم پر تو میں بھی راضی نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ گہرائی ہونا چاہیے نیت کی. نیت کی گہرائی یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آؤں گا اب الحاج لکھتے جاؤں گا. وہ آ کے پہلے ہی بولوں گا جو کارڈ دیتے ہیں الحاج لکھو، الحاج. ایک صاحب بہت چڑھ گئے، وہ حج سے آئے لوگ سامنے لکھے ایسے تھے یہاں پہ شیخ فلاں فلاں فلاں. ادھر کیا لکھے بولے شیخ اور الحاج لکھو نا. بولے آگے معلوم نہیں کہ تم کو اب بھی حج کر کے آیا نا. بولے ارے تو یہ نیت ہے. جب حاجی صاحب بولا لوگوں نے الحاج لکھنا میرے کارڈ پر، تو یہ نیت ہے. ہاں یہ نیت بھی ہے. تو یہ نیت، ارے نیت تو یہ ہو کہ آپ جان حاضر، کیونکہ تو نے وہ دکھا دیا، وہ نظارے دکھا دیے، وہ برہان دکھا دی، وہ نشانیاں دکھا دی کہ اس کے بعد اب زندگی کا کیا حاصل. اس کے علاوہ بھی تیرے دین کے لیے وقف ہو جاؤ، تیرے دین کے لیے اور تیرے اس مشن کے لیے وقف ہو جاؤ. اس سے کم پر کیا راضی ہو سکتے. تو ابھی ہستے اچھا. دوسرا ارادہ کیا ارادہ ہے؟ چلیے واپس بھی آئیں گے، کیا کریں گے؟ گئے تھے جس جذبے کے ساتھ کہ ابھی جان حاضر ہے، تو پھر آنے کے بعد ہی جان ہی دینا چاہیے نا اس کے دین کے لیے کہ ہاں میری جان، میرا مال، میرا وقت، میری صلاحیتیں تیرے دین کے لیے. یہ نیت ہونا چاہیے. تو ارادہ بھی یہ مضبوط ہونا چاہیے. حج کا ارادہ نیت کے ساتھ کہ ہاں جاتے وقت بھی میرا یہی نیت اور یہی ارادہ ہے، اور آتے وقت بھی اگر تو بھجوائی دے واپس تو پھر میرا یہی ارادہ، یہی نیت ہے، یہ ارادہ، یہی نیت ہے کہ ہاں زندگی دے دے. اور پھر پورا سفر اسی نیت کے ساتھ. اب کیا جناب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، لوگوں سے معاملات ہیں، معافی مانگنا نہیں معافی مانگنا یہ تو ایک روایتی چیز ہے. دل سے معاف کرنا اور دل سے لوگوں کے چیزیں چھوڑنا یہ اصل ہے نا. ورنہ زبان سے کہا کہ ہاں میں معاف کرتا ہوں، بولا چلو معاف کرو، یہ جملہ ہے. جیسے لوگ جملے بولتے ہیں جملہ ہے، لیکن کہ دل میں ہے کہ یہ سب، اور دل سے معاف کر رہے ہیں کہ، اور دل سے معافی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی. تو بات وہ ہوگی کہ وہ جو سفر کے سلسلے میں بھی ایک پاکیزگی کی نیت ہونا چاہیے، ایک پاکیزہ ارادہ ہونا چاہیے. اصل وہ ہے کہ اب جا رہا ہوں بس تقوی کے ساتھ، رہوں گا بس تقوی کے ساتھ، اور زندگی تقوی کے ساتھ گزارنا چاہتا جو آگے آئے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت یہ ہوتا تھا
کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب حج کے لیے جا رہے ہیں، جانے میں کوئی ٹائم رہ گیا، آنے کے بعد ہے یا عمرے سے آئے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ پچھواڑے سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ وہ سمجھتے کہ نیکی یہ ہے کہ سامنے سے داخل مت ہو۔ اللہ نے اس کا رد کیا یہاں، اللہ تعالیٰ نے کہ یہ صحیح نہیں کہ تم جو ہے پیچھے سے جا رہے ہو گھروں میں۔ اصل میں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ یہ نہیں مانے رکھتا کہ سامنے کے دروازے سے داخل ہو رہے کہ پیچھے کے دروازے سے داخل ہو رہے، کہ پیچھے کھڑکی میں سے داخل ہو رہے، مانے یہ نہیں رکھتا۔ مانے یہ رکھتا کہ جہاں بھی داخل ہو رہے اور جہاں سے نکل رہے تو اللہ کی رضا سامنے ہے کیا، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کر رہے کیا، وہ جذبہ حاوی ہے کیا، وہ عمل ہے کیا، یہ دیکھا جائے گا۔ وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو تب تم کامیاب ہوئے، لعلکم تفلحون۔ یہ 89۔ اچھا 190 میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اب ایک بیچ میں حکم آیا قتال کا، کیونکہ 6 ہجری کے بعد کا سفر ہے، تو جنگ ہو رہی ہے نا، یہ جا رہے ہیں مدینے سے، مکہ میں تو کافر بیٹھے ہوئے ہیں نا، 21 اور 360 بوت ہے وہاں پر، 360 بوت ہے، وہ حملہ کر سکتے کہیں بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہے۔ حالانکہ حرام مہینے، محترم مہینے، ریسپیکٹڈ، لیکن وہ لڑ رہے ہیں نا، تب تو تم مجبور ہوئے نا، تو تم ڈیفنس میں پھر تم بھی لڑ سکو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی 6 ہجری میں اجازت دے دی گئی کہ ہاں اب وہ تم سے لڑ رہے ہیں تو لڑنا ہی پڑے گا، اور تم کو انہوں نے نکالا کہ تم اس کے حقدار ہیں۔ اللہ کے گھر کی پاکیزگی کے ساتھ عبادت، تقوی کے ساتھ عبادت، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے عبادت کے لیے کہا تھا اور بتوں کو صاف کیا تھا اور صرف اللہ کی وحدانیت کا گھر بنایا تھا، تو تمہارا حق ہے، ان کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہوں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہ قتل برا ہے، وار، یدھ، قتل برا ہے، جنگ برا ہے، مگر فتنہ اس سے زیادہ برا ہے۔ فتنہ کہ میں نے یہاں ہے کہ وہ اگر تم سے اس لیے لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ستا رہے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، تم اللہ کو مانتے ہو، تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، تم رسول اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، شیطان کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، نفس کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، تو یہ جو ان کا فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، تو یہ فتنہ کے مقابلے میں پھر جنگ کرنی ہی ہوگی، جنگ کرنی ہوگی۔ فتنہ اس جنگ سے برا ہے جس کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، تو یہ بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 191 میں، ہم سرسری جائیں گے، اور اس لیے کہ میں ایک اشارہ کر دوں گی انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ 4 جون کو ہم ایک تفصیلی دن بھر کا اجتماع رکھیں گے، میں اس میں ہم اور پھر اور زیادہ گہرائی میں ایک ایک چیز پر جائیں گے، تو اس وقت ہم انشاءاللہ مسائل پر بھی بات کرائیں گے، سوال پر بھی، جب ہم باضابطہ 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک بیٹھیں گے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ مسجد حرام کی خرید جب تک وہ تم سے نہ لڑے، تم نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کیسے کافروں کی سزا یہ ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ پھر 8 ہجری میں یہ ہو، دیکھیں 6 ہجری میں آئے تھے، 8 ہجری میں یہ ہو کہ مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں پھر پہلا علامتی حج اور حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اور 10 ہجری آخری پہلا اور آخری حج، کامل حج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف 4 سال کی بات ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتایا 193 میں کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی یہ جہاد، یہ وار، یہ یدھ، یہ جنگ کب تک چلتی رہے گی؟ یہ اس وقت تک چلتی رہے کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور وہ 8 ہجری ہوگا وہاں کے لحاظ سے، یہاں تو جاری ہے دنیا میں، لیکن وہاں 8 ہجری کی لحاظ سے موقع ہے کہ 8 ہجری پہ وہاں سے فتنہ ختم ہوا، وہ پورے 360 کو توڑے گئے، اور اس کے بعد پوری پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ اچھا، پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں۔ اب اس کے بعد 154 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام، مطلب کیا کہ رجب کو عمرے کی جو اجازت دی رہی تو اپنے جنگوں کی وجہ سے اپنی دشمنیاں نکالنے کے لیے پھر رجب کو کوئی اور مہینے سے مت بدل دو، نہیں
مجھے تو بدل نکالنا ہے تو میں اس میں لڑوں گا اور بعد میں میرا قبیلہ کوئی دوسرے مہینے کو حرام کر لیں گے، محترم کر لیں گے۔ حرام کرنا ہے نا محترم کرنا، ریسپیکٹ کرنا اور اس میں حدود میں رہنا۔ حرام کیسا نہیں کیا ہے، ورنہ اردو میں حرام ہونا ذرا خراب لفظ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حرام کے معنی ریسپیکٹیبل، بہت محترم، بہت احترام کے لائق اور جس میں پابندی ہونا چاہیے، یہ ہے حرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو وہ حرام میں نے ایک تو عمرے کے لحاظ سے رجا اور یہ تین حج کے لحاظ سے کہ ذی قد، ذی الحج، محرم، تو اس کو بھی اپنی دشمنیوں کے لیے یا اپنی جنگوں کے لیے یا اپنے بدلے لینے کے لیے بدل مت دو۔ اور وہ کیا کرتے تھے، وہ قرآن کی دوسری جگہ ہے کہ وہ نسی کا مہینہ ڈالتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ نسی زیادۃ فی الکفر، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تو کفر ہے اور کفر پر زیادتی ہے کہ تم طے کرو کہ محترم مہینہ کون سا رہے گا اور کون سے مہینے میں اجازت رہے گی، کون سے مہینے میں حدود رہے گا، تم طے کر کے ہرگز نہیں، یہ کفر ہے اور کفر پر بھی زیادتی ہے، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر پر زیادتی ہے۔ اشارے کی طرف بتانا چاہتا ہوں، یہاں لوگ کرتے ہیں کیونکہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جناب خریف کی فصل کہاں آئے گی، یہ زمانے سے کر رہے ہیں، 2000 سال سے کر رہے ہیں کہ خریف کی فصل کہاں آتی، نومبر کے آس پاس آتی، تو انہوں نے کہا کہ وہ چاند کے مہینے میں تو پھر وہ فصل کا مہینہ تو آئیں گے نہیں، اپنے کو تو 11 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے انہوں نے ڈال دیا اور ڈھونڈے کا مہینہ، کہ انہوں نے کہا کہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اپنے 10 دن ایڈجسٹ کر دینا تو اس کو پیچھے لے لینا، 10 دن میں 3 مہینے میں 10 دن ڈال کے 6 دن ڈال کے اس کو پیچھے لے لیتے ہر 3 سال ہے، تو اس کو یہاں ڈھونڈے کا مہینہ ہوتا، تو یہاں بھی وہ کرتے تو وہاں بھی وہ کرتے تھے، یہاں بھی 2000 سال سے کر رہے اور وہاں بھی وہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو روکا 14 سال میں، دیکھو ایسا نسی یا زیادتی کرنا یا ڈھونڈے کا مہینہ ڈالنا یہ سب تم مت کرو، یہ تو کفر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم حج کا حکم دے رہے ہیں، بہت مشکل سفر ان کو پتہ ہے، سفر بھی مشکل ہے، خرچ بھی ہے، جان کے خطرے ہے، تو پتہ نہیں واپس بھی آئے گی نہیں، آج تو ذرا آسان ہے کہ 4.5 گھنٹے میں جاؤ اور 4.5 گھنٹے واپس آؤ، وہ تو جناب جا رہے پیدل، اونٹ پر، گھوڑے پر، بادبانی کشتی میں، کیا آسان نہیں تھا نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پس منظر میں یہ بات ارشاد فرمائی اور آج بھی اس کا کیا مطلب لینا ہے مراد، دیکھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انفقوا فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اب یہاں دونوں مراد ہے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ استعمال کیا، ایک تو جہاد، یدھ اور وار کے لیے اور دوسرے حج کے لیے، کیونکہ دونوں میں بہت خرچ کرنا پڑتا، سفر بھی اچھا خاصا کرنا پڑتا، مشقت برداشت کرنا پڑتا اور خرچ بھی اچھا خاصا کرنا پڑتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انفاق کرو، انفاق ہم اس سے پہلے بھی غور کر چکے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ انفاق صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، انفاق صرف ریال ڈالر کا نہیں ہوتا، انفاق زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں سب کا ہوتا ہے، انفاق جناب زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہے اس کے لیے لفظ ہے رزق، رزق ان دھانیہ کو نہیں کہتے، جتنی چیزیں ملی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سب رزق ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ فرماتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، کہ وہ رزق سب خرچ کرو اللہ کے راہ میں، جو رزق ہم نے تم کو دیا، مما رزقناہم، ہم نے جو جو رزق دیا ہے، مال کا بھی ہے، صحت کا بھی ہے، جذبوں کا ہے، طاقت کا ہے، وقت کا ہے، صلاحیت کا ہے، وہ سارا رزق خرچ کرو ہمارے راہ میں، تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، کس طرح، مال بچائے۔ اچھا یہاں ایک بہت پریکٹیکل چیز میں لانا چاہتا ہوں، حج فرض کب ہوتا ہے؟ حج بھارت میں اور ایشیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ حج فرض ہوتا ہے پورے بچوں کی شادیاں ہونے کے بعد، ان کے بھی بچے ہونے کے بعد اور سب کا گھر ہونے کے بعد، تب حج فرض ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ حج اس وقت فرض ہو جاتا ہے جبکہ آپ کے پاس سفر کے پیسے اور صحت ہے، حج فرض، سفر کے پیسے ہیں اور صحت ہے تو حج فرض ہے، لیکن ایشیا میں فرض نہیں ہوتا، جب تک ریٹائرڈ نہیں ہوں گے اور جب تک کہ سب بچوں کی شادی نہیں ہوگی اور سب ذمہ داری ہم دیں، بہت غلط ہے۔ تو وہ بات ارشاد ہوئی، ارے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو، اپنے آپ کو دیکھیں گے 60 کے بعد ہی دیکھیں گے، ریٹائر ہوئے بعد ہی دیکھیں گے اطمینان سے،
کیا کریں گے ابھی سے جائے انہیں بچوں کا بتایا نا. ارے اس کے لیے اللہ کافی ہے. تم نہیں کر سکتے اپنے بچوں کا سب کچھ. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے پلان سب ادھورے پلان ہیں. اور زندگی اور دنیا تمہارے پلان پر نہیں چلتی. زندگی اور دنیا اللہ تعالیٰ کے پلان پر چلتی ہے. آپ کو یقین نہیں؟ آپ کو یقین نہیں؟ تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ نظر گھر بن جان دو, اچھا اور چھوٹا بھی نہیں بڑا بن جان دو, پورے بچوں کو پورا ہو جان دو, اس کے بعد دیکھیں گے. یہ سب غلط ہے. اچھا جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے کہا کہ نہیں پیسے آ گئے, صحت حج کو چلو. اللہ نے ان کو سب دیا جو لوگوں نے بعد میں بڑی مشقت سے حاصل کی اور بعد میں بہت لولے لنگڑے حالت میں انہوں نے حج کیا. تو اللہ نے ان کو بہت اچھے سے نوازا. میں ہمارے ایک رکن جماعت کی مثال ہے, ان کے پاس ایک چھوٹا گھر تھا 1 BHK, اس میں رہ رہے تھے. ریٹائرڈ ہوئے, ریٹائرمنٹ کے پورے پیسے آ گئے. تو پہلے کیا سوچے گا آدمی, پہلے زمین کا گھر بناؤ, فطری بات ہے. تو ان کی بیوی اور رشتہ داروں نے پہلے گھر بناؤ. نہیں, ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ حج کو چلے جاؤ. زمین کا گھر 1500 اسکوائر فٹ کا بڑا گھر 1800 بعد میں دیکھیں گے, پہلے حج کو چل جاؤ. اب لوگ پیچھے پڑ گئے. کیا چلے کر کر سکتے نا, اجازت ہے نا, سب کیا ہے, پیسے ہے کر لینا. اب وہ کیا کر رہے تھے, ان کو ایک 1500 اسکوائر فٹ کا پلاٹ چاہیے تھا. اچھا وہ ڈیلنگ میں ان سے کچھ وہ مان نہیں رہا تھا سامنے, جو ان کو پسند تھا ان کی گھر کی خرید جاؤ لینا چاہ رہے تھے. پھر یار وہ کرتے کرتے میاں بیوی کا یہ موڈ بنا کہ انہوں نے کہا کہ مارو گولی 1500 کے پلاٹ, حج کو چلو دونوں. اب دونوں حج کو چلو, دونوں رکن جماعت ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے حج کو چلو, اپن پہلے حج پورا کر لیں گے, وہ بعد میں دیکھیں گے 1500 کا پلاٹ ملتا نہیں ملتا, گھر کتنا بنتا کتنا خوشا, وہ سب بعد میں دیکھیں گے. اب جناب وہ حج کو چلے گئے. حج سے آنے کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو 1500 کا پلاٹ چڑھا وہ بک گیا. اس کے بازو کا 1800 اسکوائر فٹ کا پلاٹ ملا. اس کے بازو کا 1800 اسکوائر 300 بڑھ کے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حج کی, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ بتایا ان کو کہ دیکھو تقوی اختیار کرو, اپنے آپ کو کیوں بلاؤ جا رہا. تو انہوں نے جو فیصلہ کیا بہت بڑا فیصلہ کیا انہوں نے, حالانکہ ان کی گنجائش تھی وہ کہ بنا تو 1500 کا پھر دیکھیں گے اگلے سال چلیں گے جب تک یہ ڈیلنگ کر لو اور تھوڑا سا کنسٹرکشن شروع کر دو. وہ کر سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں حج کرو, اللہ نے سب سے نوازا. اور بعد میں تو اتنا نوازا ان کو کہ وہ چھوڑ دیا. میں کیا بتاؤں آپ, یہی ہوتا ہے. لیکن جو تنگ ذہن رہتے نا کہ نہیں وہ سب کے ہو جاتے پہلے, نہیں وہ ریٹائرمنٹ ہو جاتے پہلے, نہیں پہلے اچھے 4 گھر 8 گھر بننے دو, سب کے ایک گھر بننے دو, بعد میں دیکھیں گے. وہ بہت اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے. کیوں؟ وہ اس سے پہلے مر جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی 2 بچوں کی شادی ہو گئی مر گئے, ابھی ٹھیک سے ہو گئے گھر نہیں بنا سکتے مر گئے, یہ اتنے ضعیف ہو گئے کہ حج کو نہیں جا سکتے. بیٹے اب تو چل جا, نہیں چلو حج بدل کرا لو, حج بدل. ارے وہ کیا حج بدل, تمہاری نیت کے ساتھ تمہارے جذبے کے ساتھ کوئی حج کر سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں کر سکتا. تم جو اس کے دربار میں عاجزی کر سکتے تھے, گڑ گڑا سکتے تھے, مانگ سکتے تھے, حاصل کر سکتے تھے, حج بدل سے ہوگا کیا؟ تمہاری اولاد سے ہوگا کیا؟ اولاد میں وہ جذبہ آئے گا جو جذبہ تمہارے ساتھ آ سکتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ ہلاکت ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں پہلے دنیا بناؤ, دنیا پاگل بنے جانا ایسے میں, دنیا اچھی بناؤ. ہلاکت ہے, بہت پاگل ہے وہ جو ایسی دنیا کے پیچھے. ہاں پلان کیجئے, پلان سے ہم روک نہیں رہے. ارے ٹاٹا برلا جو اتنا کمائیے, پر جس وقت پیسے ہے صحت ہے, پہلے حج کر کے آ جائیے, پہلے حج کر کے آ جائیے, بعد میں ٹاٹا بھی بن جائیں گے, برلا بھی بن جائیں گے, بعد میں سب ملے گا. جیسے 1500 والوں کو 1800 اسکوائر فٹ کا فلیٹ ملا, انہوں نے نیچے رہتے اوپر کرایے سے دے دیا, تو سب ملے گا. لیکن ایسے فیصلے کیجئے نا, اور اس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تقویٰ کا فیصلہ کرو. تقویٰ, یہ دنیا میں کیلکولیشن مت لاؤ, تمہارے یہاں پر تقویٰ کا فیصلہ کرو. اور آگے تو اس کے لیے بہت پیاری بات کی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 195 آیت ہی چل گئی. احسنو, میں نے جو 4 چیزیں بتائی تھی, اللہ کا احسان کرو. احسان صرف اسلام پہ رک جاؤ مت, اسلام سے مسلم, ایمان سے مومن, تقوی سے متقی, اور احسان سے محسن. محسن بنو. ادھر رمضان کے حوالے سے کہا تھا کہ تمہارا سب متقی تو بنو, تیسرے درجے پہ تھا. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احسان کرو, احسان کرو. کیونکہ روزے کی تقویٰ میں دیکھیں ٹھیک ہے آپ اپنے گھر پر ہیں, اپنے سیٹ اپ میں ہیں, وہیں چیزیں کر رہے, لیکن یہ تو پورا سب داؤ پہ لگا کے جانے کی بات ہے نا. کچھ بھی ہو سکتا, کچھ بھی ہوتا رہا. کئی لوگ جاتے آتے رہے, اور وہاں ہر نماز میں کئی جنازے پڑھے جاتے.
8, 10, 15 जनाजे तो हर नमाज में रहते ही रहते हैं। और 30 लाख में क्या मुश्किल है? 8, 10, 15, 20, 30 लाख में क्या मुश्किल है? तो लोग जाते ही रहते ना। तो आप देखिए, इसलिए अल्लाह ताला फरमाया था कि देखो आहसिन, एहसान करो, एहसान। तो एहसान की रविश क्या हो? एहसान की रविश। और एहसान की रविश क्या है? हदीस क्या बता रही है कि देखो एहसान ये कि अन्नका तराहु, कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। एहसान तो ये है, एहसान तो ये है कि तुम्हारा जज्बा इतना गहरा होना चाहिए अल्लाह ताला को कि तुम अल्लाह को देख रहे हो 24 घंटे। और जो अल्लाह को देख रहा है वो गुनाह का सोच भी सकता है, गुनाह की तरफ जा भी सकता क्या? वो गुनाह का काम कर भी सकता क्या? तो अल्लाह ताला वो चौथे दर्जे पे इसलिए आने को कहता है आसीन, एहसान के दर्जे पे आओ। फिर साहबा ने कहा कि ये तो मुश्किल है, हमारे इतना आसान है कि हम अल्लाह को देखिए, अब कैसे देख सकते हैं? तो फिर रसूल ने कहा अच्छा ऐसा करो, इतना तो जज्बा रखो कि अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है, तुम तो उसके सीसीटीवी कैमरे से कभी आजाद नहीं है। लोग आजाद हो जाते हैं, मोबाइल हाथ में आते हैं लोग आजाद हो जाते हैं, 2 पैसे का मामला आते लोग आजाद हो जाते हैं, बीवी की मर्जी, वालिदैन की मर्जी, बच्चों की मर्जी आगे तो लोग आजाद हो जाते हैं, सब भूल जाते कि अल्लाह देख रहा है। वो भी भूल जाते कि अल्लाह हाँ देखेंगे, बोलते साफ बोलते लोग हाँ देखेंगे। एक हाजी ने ऐसे भी बाजी है, वो मस्जिद में बैठा हुआ है, बाजू का प्लॉट मार रहा है, मस्जिद के बाजू का प्लॉट मार रहा है। कमेटी बैठी, शहर के लोग आए, हाजी साहब ऐसा क्या कर रहे हैं? ये मस्जिद का प्लॉट है, मस्जिद के डोनेशन डोनेट उन्होंने किया हुआ है, जिनके जमीन में आपका प्लॉट बाजू ही है। बोले मुझे मालूम है। तो बोले अरे अल्लाह की जमीन है। और बोले हाँ मेरा और अल्लाह का मामला है, तुम कहीं को आ रहे बीच में। ऐसे भी बाजी, ऐसे भी बाजी होते हैं। जरूरी नहीं कि कोई चक्कर मार के आ गया और जमजम जल ला लिया और टकला कर लिया तो कोई मकाम पे पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा। परिक्रमा हर एक कर सकता है, टकला हर एक कर सकता है, जमजम जल हर एक ला सकता है, लेकिन तकवा और एहसान हर एक नहीं ला सकता। और अल्लाह ताला वो कह रहा है कि आसीनो, एहसान के दर्जे पे जाओ, जाते वक्त भी और आते वक्त भी वहां भी रहो एहसान के दर्जे पर, आए बात भी एहसान के रहो, एहसान के दर्जे पे रहो। तो वो बात अल्लाह ताला इरशाद है, ऐसे हाजी बनो, ऐसी नियत करो, ऐसा इरादा रखो और ऐसे इरादे का सफर करो, तो वो बात अल्लाह ताला इरशाद है। आहसिनो, और क्यों ये बात अल्लाह ताला ने जगह जगह से मोहसिनीन के लिए की। क्या? इन्नल्लाहा युहिब्बुल मोहसिनीन, अरे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है मोहसिनीन से। तुम क्या जानो उसका मकाम, उसका दर्जा, उसकी ऊंचाई, उसकी अल्लाह मोहब्बत करता है। हम मोहब्बत करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला नहीं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। जो मोहसिन होते हैं ना उस चौथे दर्जे पर, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। और कई जगह अल्लाह ताला ने कहा माअल मोहसिन, मैं उनके साथ रहता हूँ। अब क्या चाहिए? मैं वो मोहसिनीन के साथ रहता हूँ, उनके हर मामले में, उनकी हर दुआ में, उनकी हर चाहत में, उनकी हर इरादे, मैं उनके साथ रहता हूं। इससे बढ़कर भी कोई बख्शिश हो सकती है, इसके बढ़कर कोई ताल्लुक हो सकता है, तो वो अल्लाह ताला याद दिला रहा है 195 में कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। तो क्यों ना वो मुहसिन बनने को, ऐसे छोटे मोटे लेवल पर रहने के लिए कि हम अल्लाह के मौसम में आने की कोशिश करें, मौसम वो जज्बे के साथ हमारा हज हो, हज का इरादा हो, हज का सफर हो, वो हुज्जत में, वो हुज्जत में हज की हुज्जत, हाँ ऐसा ताल्लुक अल्लाह ताला से, ऐसा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा से, और ऐसी याद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और माँ हाजिरा और इस्माइल, ऐसी याद ना, क्योंकि कितना एहसान किया उनके जनाब, 80-90 साल की उम्र में जान दे रहे हैं और 11 साल के बच्चे को कुर्बान करने तैयार है। ये एहसान है ना, 11 साल के बच्चे को ज़ुबा करने तैयार है। वो आपके 15,000 का बकरा नहीं, आज तो सोच सोच के हाजी यहाँ टेढ़ा हो रहा है, बाप 15,000 नहीं प्यार रखे, 15 कम था। अरे बच्चे की जान दो बोले बुढ़ापे में, वो मांगे थे माँ, तुमसे तो 15,000 का बकरा ही मांग रहे थे, जो तुम्हारे कई लाख में का एक जरा सा है, और तुम उसमें टेढ़े हो जा रहे। जरा सस्ता नहीं सकते क्या? देखो इधर देखिए, और चार लोग उसको तो नहीं, 2-3 हज़ार कम हो सकते हैं। अरे जान बच्चे की, 11 साल के बच्चे की जान देने की बात थी वो, और बुढ़ापे की कैफियत में कि वो 90 के या 80 के और बच्चा 11 का, ये कैफियत। 90 साल का बाप, 80 साल की माँ और बच्चा 11 साल का। अच्छा जिससे उम्मीदें क्या? उम्मीदें ये नहीं थी कि हमारे बुढ़ापे की लाठी वाला, नहीं, उम्मीदें ये थी कि ये काम को आगे बढ़ाएगा ना, ये जो मरकज हमने बनाया ना, तो इस मरकज की तरफ लाने वाला चाहिए ना हमको।
اس کا دائی چاہیے نا آپ کو. ارے یہ نیت تھی, یہ نہیں تھی کہ میرے 15 فلیٹ سنبھالے گا اور 2 بلڈنگ سنبھالے گا, 4 بلڈنگوں کا مالک بنے. ارے وہ نہیں تھا, یہ تھا کہ ہاں اب یہ میرے کام کو لے کر چلے گا. میرا وہ جو دعوت خدمت خلق کام ہے نا, وہ جو شہادت کا کام ہے نا, وہ جو خلافت کا کام ہے نا, وہ یہ لے کے چلے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے چاہا ہے. لیکن اب ٹھیک ہے, اگر تو یہ بھی مانگ رہا تو لے لو. اور سورہ صافات میں وہ کیفیت پڑھی ہے. میں آپ کو انشاءاللہ وہ آیتیں بعد میں دے دوں گا 4 جون کو یا اس سے پہلے, کہ سورہ حج کی کون سی آیتیں, سورہ بقرہ کی کون سی آیتیں, سورہ ابراہیم کی کون سی آیتیں, اور سورہ صافات کی کون سی آیتیں. میں آپ کو نمبر کے ساتھ آیتیں دوں گا کہ وہاں تو سورہ صافات 82 سے 102 تک بہت اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورا منظر لایا کرے. وہ ماں کی حالت دیکھو, وہ باپ کی حالت دیکھو, وہ بچے کی حالت دیکھو, وہ کی ساس ان کے ساتھ محسن بننے, وہ لاؤ, وہ آنا چاہیے. تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, کہ حج پورا کرو اور عمرہ کرو. اچھا عمرے میں بھی نا جو لفظ ہے عمرہ, تو عمر جو ہے نا ہماری لائف کو بولتے ہیں. لائف پہ جو چیزیں ملتی ہیں نا وہ پوری کی پوری ملتی ہیں نا. تو عمرہ بھی ان سارے معنوں کو اور مفہوم کو محیط ہے کہ تم کیا کیا چاہتے ہو. آدمی بہت سی چیزیں چاہتا ہے نا اپنی برکتوں میں, رحمتوں میں, تو عمرہ اس کا سمبول ہے کہ تم کیا کیا چیزیں چاہتے ہو اپنے رب سے, اپنی دنیا میں, دنیا کی زندگی میں, اپنے گھر والوں کے لیے. حج وہ ہے جو پوری حجت میں نکاح, اور عمرہ بھی کچھ کم نہیں ہے لیکن فرض نہیں ہے. اور عام طور پر تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ حج کے موقع سے عمرہ کر لیتے تھے. پھر چاہے وہ حج افراد ہو, قیران ہو, تمتع ہو, جو 3 قسمیں ہیں, آپ پہلے کرے, بعد میں کرے, ساتھ میں کرے, تو پھر لوگ اس وقت کیا کرتے تھے. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 عمرے کیے, صرف 4 عمرے. ایک تو وہ حدیبیہ کے بعد کا 7ویں اور 3 اس وقت کیے. آپ نے بھی 4 ہی کیے. یہ جو لوگ جاتے ہیں نا عمرہ عمرہ عمرہ, اصل میں اس میں کوئی جان نہیں ہے. کس اعتبار سے میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس لحاظ سے جان نہیں ہے کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے, شہادت کے لیے اور دعوت خدمت کے لیے جو زندگی لگائی وہ اصل ہے. تو یہاں سارے جو مسائل ہیں, ذمہ داریاں ہیں اور لوگوں کے دینے, وہ چھوڑ کے آپ اپنے عمرے پر چل جا رہے اور مہینہ بھر آرام کر رہے اور وہاں کی عبادتیں کرنا چاہ رہے, اور یہاں لوگ جناب پریشان ہیں, لوگ لاکھوں کی تعداد. آپ ان کا آپ کے دل میں کوئی درد نہیں, ان کے بارے میں کوئی احساس نہیں کرے. یہاں دعوت پہنچنا چاہیے, یہاں خدمت ہونا چاہیے, یہاں وہ یتیم کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, وہ بیوہ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, وہ بچوں کی فیس جانا چاہیے. ارے اس میں دیجیے نا آپ کو 1 لاکھ, بہت کام آئے گا 1 لاکھ. اور وہ جو 1 لاکھ لگا کے آپ 15 دن رہیں گے نا, اس سے زیادہ اجر و ثواب یہاں ہے. بلکہ وہ علامہ یوسف القرضاوی تو فتویٰ دیتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جس کا ایک حج فرض ہو گیا اور عمرہ اس دوران ہو گیا تو اس کے لیے تو ناجائز ہے. وہ کہ اب جائے ہو کہ نہیں بس کرنا ہے, بس موڈ آ گیا, نہیں بس موڈ ہے, نہیں دل چاہ رہا. اور ایک بزرگ نے اسی زمانے 200 سال کی بات کہہ رہا ہوں, جب وہ جانا چاہ رہا تھا عمرہ پر, تو انہوں نے کہا کہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ بس اللہ کی رضا ہے. اچھا انہوں نے کہا اللہ کی رضا ہے تو پھر یہاں بیواؤں میں دے دو, یتیم میں دے دو, اور ضرورت مند میں دے دو تمہارے پاس. مطلب دل ادھر کوئی طلب کرا, تو اس نے کہا کہ نفس کی طلب ہے, بتانا. پھر یہ کہنا کہ تیرے نفس کی اطاعت کرنے جا رہا ہے, ورنہ اگر اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہوتا اور رسول اللہ کی اطاعت تو یہاں لگاتا نا, تیرے مال کو دیتا تو یہاں لگاتا نا. تو یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک بار بہت اچھے سے کریں گے حج, بہت اچھے سے کریں گے عمرہ, لیکن بعد میں پوری زندگی اور مال و متاع یہاں لگائیں گے, اور جہاں آپ رہتے دنیا میں وہاں لگائیں گے نا. اور یہ کم ضرورتیں ہیں اس وقت دنیا میں, خلافت کے لحاظ سے, شہادت کے لحاظ سے, دعوت کے لحاظ سے, خدمت خلق سے 50 کام ہے نا, وہاں لگائیے نا آپ کے اسے 1 لاکھ, کیونکہ 1 لاکھ سے کم کا تو عمرہ ہے. رمضان کا 1.5 لاکھ کے اوپر ہے, اور نفل حج کرنے جائیں گے تو 4 لاکھ کے اوپر ہے. تو آپ کیوں اتنا پیسہ وہاں خرچ کریں, آپ یہاں لگائیے نا. تو یہ بھی اس سے لینا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اس وقت کے لحاظ سے گنجائش دی کہ دیکھو اور کہیں گھر جاؤ, یعنی جنگ کا معاملہ آ جائے, کوئی قافلہ جنگ پر آ جائے, دشمن سامنے آ جائے, تو پھر کیا کرو, جو قربانی میسر ہو اللہ کی جناب میں پیش کرو, وہیں سے پیش کرو. احناف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی کوئی جانے والا ہے تو ان کے ہاتھ سے بھیجاؤ. جانے والا ہو تو بھیجیں گے نا, نہیں ہے تو وہ لوگ دوسرے امام و ائمہ کی بات صحیح ہے, انہوں نے کہا کہ تم جہاں ہے, جہاں روکے گئے, جہاں قافلہ روکے پھر وہیں قربانی دے دو کہ ہاں بھئی اللہ تیرے لیے میں لایا تھا حج کے لیے, بس یہیں یا عمرے کے لیے وہیں, ٹھیک. اور پھر جو شخص مریض ہو
یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو وہ اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے. اب انشاءاللہ وہ جب مسائل آئیں گے اس وقت ہم کہیں گے کہ بتائیں گے جو فدیہ کیا ہے. ویسے آپ سن رہے ہیں جو جا رہے ہیں تو سن رہے ہیں. اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, وہ آیت نمبر ہے 197. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات, کہ الحج جو ہے, حج جو ہوتا ہے اس کے شہر یعنی مہینہ, ہم یہاں سٹی کو بولتے ہیں لیکن عربی میں شہر مہینے کو ہوتے ہیں. اشہر جمع ہے اس کی شہر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مہینے تو متعین ہے 3 مہینے, ذی قعدہ, ذی الحج, محرم کے 3 مہینوں میں جانا ہے. لیکن اصل تو 6 دن ہے. حج کی اصل تو 6 دن ہے, بلکہ 6 بھی زیادہ ہے, 5 میں ہو جاتا ہے. اگر کوئی طواف میں ودا کر لے 5ویں دن تو وہ جلدی ہو جاتا ہے. لیکن 6 دن ایکسٹرا ہے کہ جو نہیں کر سکتا کوئی, وہ سب تو طواف میں ودا کر لے. تو آپ دیکھیں وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کر لے وہ ان کے لیے, ہمارے لیے تو آسان ہے, اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے 3 طرح کے عمل نہیں ہونا چاہیے. ایک حاجی اور ایک معتمر بھی, جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ 3 چیزیں تو اس نے طے کر لینا چاہیے. کیا؟ نمبر 1 کہ فلا رفس, کہ رفس نہیں کرنا چاہیے. رفس کہتے ہیں بے حیائی کے کام, بے حیائی کے کام, بے حیائی کی سوچ, بے حیائی کا سننا, بے حیائی کا دیکھنا. کیونکہ موبائل سے بہت آسان ہو گیا رفس, موبائل کی وجہ سے رفس بہت آسان ہو گیا. تو اس لیے رفس سے بچنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کہا کہ دیکھو رفس سے بچو. تو بے حیائی کے ایسے جتنے کام ہے, سوچ ہے, فکر ہے, بات ہے, سننا ہے, دیکھنا ہے, وہ رفس سے بچو. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ ہے ولا فسوق, فسق کی جمع ہے فسوق. فسق علانیہ برا کام, علانیہ نافرمانی کا کام, چاہے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو, علانیہ جو کرنے کے اسے کہتے ہیں فسق, فسوق. تو اللہ تعالیٰ فسق سے اور فسوق سے بچو. اور جب تو پابندی کے 3 مہینے بچو, کیونکہ ان کا سفر ہی 3 مہینے ہوتا تھا. ہمارے لیے کہ کم از کم جب ارادہ کر رہے, عمرہ باندھ رہے, جا رہے, جب تو بہت بچو, ویسے ہی بچو. جب نیت کر لے وہاں سے بچو. لیکن جب وہ دوران سفر ہے 30 دن, 35 دن, 40 دن, 48 دن, اس کا جو بھی ہے, تو پھر اس میں بچو اس سے. تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا جدال, کہ دیکھو جدل مت کرو. رفس, فسق اور جدل 3 کاموں سے اللہ تعالیٰ. تو جدال کا مطلب ہوتا ہے کہ بحث بھی ہو سکتی, تکرار بھی ہو سکتا, جھگڑا بھی ہو سکتا. اور ظاہر ہے جھگڑا تو آخری اسٹیج شروع ہوتا ہے بحث تکرار سے. تو بحث, تکرار اور جھگڑا ان سب سے بچنے کے لیے اللہ فرمایا. عام حالات میں بھی یعنی دوران سفر میں 5 دن 6 دن تو بہت زیادہ, 6 دن تو بہت زیادہ, لیکن پورے سفر میں بچنا پڑے گا نا, تب جا کے وہ صحیح تقویٰ رہے گا نا. صحیح تقویٰ, کہ صحیح تقویٰ کے ساتھ جا رہے, صحیح تقویٰ کے ساتھ آ رہے, اور صحیح شان کے ساتھ اپنے روزے کو پورا کر رہے, یہ بات مطلوب ہوگی نا. تو جناب وہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, اور دیکھو سب سے تم جو بھی نیک کام کرو گے, انہیں 3 بڑے برے کام چھوڑتے تم جو بھی نیک کام, وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. اللہ تعالیٰ تو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے نا, اس کے CCTV کیمرے ہمیشہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو سب دیکھ رہا ہے, ساری نیکیوں کا وہ اجر دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنو زیادہ کا کیا مطلب توشہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, توشہ جو لینا چاہیے وہ تقویٰ کا توشہ لینا چاہیے. اب دیکھیے ڈھانچے حج پر لوگ بس سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اس میں آ رہا کیا لوٹا وہ چادر, وہاں کے وہ کاجو رکھ لو, بادام رکھ لینا, آ کھجور نہیں ملتے, یعنی یہ اس پر ہی ساری بحث چڑھ رکھیے, وہ بھی رکھیے, اس کی بھی ضرورت ہے, وہ 6 دن میں بھی ضرورت ہے, پورے مہینے میں ضرورت ہے, آٹا مسالے یہ وہ سب اس میں لگے ہوئے لو. ارے وہ سب تو لو, لیکن اس سے سب سے زیادہ اہم ہے اللہ تعالیٰ تقویٰ. تقویٰ کے ساتھ لو, پورا سفر تقویٰ کے ساتھ کرو, پورا تقویٰ کے ساتھ جاؤ, تقویٰ کے ساتھ آؤ. لوگ ذرا سے اس پر سے لڑنا شروع کرتے ہیں. ایئرپورٹ پہ جب ہم دیکھیں نا عمرہ کو دیکھا ہے وہ کہ وہ تمہارا میرے سے آگے کیسے لے جائے, یا پھر تمہیں تھوڑا ٹیڑھا ہی کیسا کرے, وہ مجھے ٹچ کیوں لگ رہا ہے پیچھے, ارے کیا حکم ہے.
کہ وہ تزودوا خیر الزاد التقوی، تقوی کے ساتھ چلو تو یہیں الجھنا اس سے، ابھی تو پہنچا ہی نہیں وہاں پر، ایئرپورٹ سے ہی الجھنا اس سے، لڑنا اور گالیاں بھی دے دی، گالیاں دینا شروع کرے کہ وہ کمینہ آگے بڑھ گیا، ارے بیٹھنا کمینہ تو تھوڑا ٹائم، کیونکہ سب کا نمبر آنے والا جب تک تو فلائٹ اڑنے ہی نہیں والی ہے، وہ جب تک فلائٹ سب کو اندر نہیں لے گی وہ اڑنے ہی نہیں والی ہو، تو تھوڑا ٹھہرنا، اور اس پہ سے بھی گھسنا شروع کر دے، نہیں وہ تم ہم پہلے آئے تھے، وہ تم آگے لے لیے تمہاری ٹرالی ہے، وہ تھوڑی ٹیڑھی بھی پکڑ رہے اور ٹچ بھی لگ رہا اس کا بار بار، ہم اس کا ٹچ لگ رہا ہے، تو اس طرح کی چیزیں وہاں بھی دیکھنے میں آتا ہے، وہاں تو مت پوچھے کیا کیا دیکھنے میں آتا ہے، وہاں تو 6 دن میں تو سمجھو بالکل وہ ٹاپ گیئر میں رہتے لوگ، اور شیطان بھی پوری کوشش کرتا کہ اس کو بھڑکاؤ ذرا بھڑکاؤ، تو 6 دن تو بالکل ٹاپ گیئر میں رہتے ایک دم 7ویں گیئر میں، کہہ رہے ہاں ذرا کسی نے ہاں کیا بالکل ایسا اچھل کیا، ارے وہاں تو اصل تھا نا وہ 6 دن میں، پھر وہ تقویٰ کی جو ہے کہ وہاں تو بہت اہم تھی، وہ پورے سفر میں بھی تھی وہ، اور وہاں تو بہت اہم تھی کہ بہت پیسفل، بہت کام رہو، کیوں ہوا؟ اچھا میں بہت غور کر رہا تھا اس پر، یہ سب کیوں ہے؟ اصل میں لوگ رہتے 30 لاکھ، پہلے 1000 لوگ رہتے تھے، اب تو 30 لاکھ، تو کیا معمولی بات ہے کہ کسی کا اتنے اطمینان سے چیزوں کو کرنا؟ ہر جگہ لائن، پانی پینے کو جا رہے ہیں وہاں لائن، طہارت کو جا رہے ہیں وہاں لائن، ٹوائلٹ کو جا رہے ہیں وہاں لائن، عمرے نماز کو کھڑے رہے ہیں وہاں لائن، مدینے میں حاضری لائن ہی لائن، کیوں میں رہنا بہت تکلیف دے رہتا، اب یہاں کی کیوں رہے وہاں کی کیوں رہے، بہت تکلیف دے رہتا، اور اس کو حضرت عمر بہت اچھا بھی دے، الانتظار اشد من الموت، تو بولتے تھے انتظار جو ہے نا موت سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ موت تک چاہے آتی رہے چل جاتی، انتظار میں تو آدمی جیتا نہ مرتا، انتظار میں کیا ہوتا ہے آدمی نے جیتا نہ مرتا ٹھیک سے، تو بہت صحیح بولتے تھے کہ الانتظار اشد من الموت، تو وہ جو لائن کا انتظار رہتا نا وہ بہت شدید رہتا، بہت شدید رہتا، بڑا جان جوکھو کرے گا، اس وقت خاص تقویٰ کا امتحان ہے، اس وقت خاص تقویٰ، سکون سے لوگ سب کو ملنے والا ہے، سب کو جانے کا، تھوڑا دیر ہی ہوگی، بتاؤ کیا ہوگا، تھوڑا لیٹ ہوں گے، تھوڑا کھانے کو لیٹ ہوں گے، کیا ہوگا، لوگ وہاں بھی نہیں تو سب گھستے ہو جو کھانے میں دیتے نا کہ ہاں میں گھسوں گا، ارے گھسنا بابا، کیونکہ تو 20 منٹ میں ہی نا وہ 3 گھنٹے تک ہے اس کا ٹائم، ٹکٹ جا کے آ جاؤ، تو میں تو اکثر ایسا کرتا تھا راؤ صاحب کہ میں سب سے آخر میں جاتا ہوں، ہاں گھسو گھسو کھا لو، کیونکہ میری تو ایک چپاتی ہے نا، وہ کتنا بھی ختم ہوتا ہے ایک چپاتی تو رہنے چاہیے نا، اور کچھ نہ کچھ تو رہنے والا، وہ 7 آئٹم رہتے تھے ہمارے تو، ہم لوگ ٹروس تھے 7 آئٹم، تو ایک آئٹم تو رہیں گا نا، وہ ایک چپاتی کو اتنا کیا پریشان ہو رہے ہیں، ہاں ڈھونڈنے والوں کا مسئلہ ہے، یہاں سے وہ ڈھونڈ کے لاؤ، وہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ، نہیں ہوٹلیں ماشاء اللہ ہوٹلوں کی بس سہولت ہے، وہاں مل جائے تو ذرا صبر کرو، لیکن بھی نہیں کبھی، اور دوسرا لینے کھڑا ہوا ہے ہم اس کے پیچھے کھڑا لے لیں گے، اس کا بارسل سر ہونا جو سپلائی اپن پیچھے دیں گے، کوئی ضرورت ہے سب کیوں ملنے آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں بھی ایسے اللہ تعالیٰ خاص ارشاد فرمائے کہ دیکھو یہ ساری چیزوں سے بچو، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ بہت خاص بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ 170 میں چاہیے ہوئی بھی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو سب سے بہتر زیادہ پرہیزگاری، اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز، اولی الالباب، دیکھیے لب بولتے ہیں بھرے ہوئے، عقل مندی سے جو بھرے ہوئے ہیں، حکمت سے، صرف وہ یہ کام کر سکتے، نہیں تو بالکل آگے بھیڑ کے لڑنے والے ہوتے، طاقت واقت بھی رہے تو نے وہ زور دکھاتا کہ ہم نے تو طاقت ہے، اب ابھی آگے جا کے تو وہ کرتا ہو، اور جو عقل مند ہوتے ہیں جان دو، ان کو بھی جان دو، ان کو بھی جان دو، ان کو بھی جان دو، اچھا بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے وہاں بہت گفٹ دینے کو آتے ہیں، اس وقت ہجوم کرتے ہیں، جس کے نصیب کا میں تو گفٹ دے رہا تمہارا تو حق ہے ہی نہیں، تو اس میں بھی لڑتے، میں دور کر رہا تھا نا بھائی، اس کو دینے کا دیں گا، نہیں دینے کا نہیں دیں گا، میرے نصیب میں ملے گا تو ملے گا، ہم کائی کو ہجوم کر رہا ہے، ورنہ اس سے بھی چھیننے کو ہجوم کر رہے، حالانکہ بیچارہ وہ آیا، اس کی ایک لمٹ ہے کہ وہ 10 کو دیں گا، 20 کو دیں گا، 40 کو دیں گا نا، تو ایک آدھ آ جاتا، وہ بھی 2-4 لوگ آ جاتے، وہ اس کو ٹفن میں کچھ چیز دیتا، کھجور کا پیکٹ دیتا، یہ دیتا، یہ مدینے میں بھی اکثر ہوتا، مدینے میں، اور تم تو پیچھے رہو نا، تمہارے نصیب میں تو ملی ہے نا، تو اولی الالباب اگر ہوں گے عقل مند تو ٹھہریں گے نا پیچھے، تو ہجوم کر کے لے رہے ہیں، جیسا تمہارا حق نہیں ہے وہ لینے کا، وہ ہدیہ دے رہا، وہ ہدیہ اللہ تعالیٰ جس کو پہنچانا چاہتا پہنچا دیں گا، پہنچا دیں گا، اب جیسے میں جو ہے میرے ذہن کے کونے کونے میں کبھی کچھ نہیں، اب مدینے میں ایک بار میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلا، تو جناب ایک آدمی آ گیا، اور وہ اس نے جو ہے وہ اس کی تھیلی میں کھجور کے 1 کلو کے پیکٹ تھے، 1 کلو کا پیکٹ مجھے دیا، میں کیا سمجھا میں بیچ رہا شخص، تو میں نے پوچھا کم ریال، کتنے ریال کا، تو اس نے کہا نا ہدیہ، تو یہ ہدیہ ہے، ہم نے تو سوچا بھی نہیں نا،
کہ اندر سے صف میں سے آئیں گا، میں اثر سے جا رہا کہ وہ ہدیہ بول کے میرے ہاتھ میں زبردستی دے گا، میں اس کو کم ریال بول کے پوچھ رہا کتنے ریال گئے تو میں نے ہاتھ اور تیزی سے غائب ہو گیا کر دی. ان کے انداز بھی بہت عجیب، ایسا نہیں کہ وہ تمہارے شکریہ کا انتظار کر رہے، اس نے تیزی سے دیا اور جلدی سے گردی میں گیا. کیونکہ وہاں تو 7 لاکھ لوگ نکلے تھے وہاں سے، اندر سے باہر ملا کے 15 لاکھ کھڑے ہوئے نا مدینے میں. تو ایک ہجوم میں غائب ہو گیا وہ. اور مجھے اور بھی لوگوں نے بغیر لوگ مدینے والے بڑے عجیب ہے، بولے وہ ہدیہ بہت عام طور پہ دیتے رہتے ہیں. تو وہ ایک میرے سامنے مثال ہے. تو بہرحال یہ مثالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رفس، فسوق، جدال اس کو بہت کنٹرول ہونا چاہیے. اور یہ تقویٰ ہے، یہی سچا تقویٰ ہے. اور اولی الالباب کے لیے یہ چیز ہے. تو ہم 97 تک آئے انشاءاللہ. میں آئندہ کسی اس میں درس میں اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کروں. اور انشاءاللہ 4 تاریخ کو تو ہم بہت اسپیسیفک قسم کی چیزیں جو احکام اور روح کے سلسلے میں بولیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.